خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ٹی ایم نعمان علی اپنے پروگرام میٹ ود جیمز کے ساتھ۔ آج کا واقعہ ہمیں محسن علی نے ارسال کیا ہے اسلام آباد I-10 سے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے والد صاحب کا واقعہ۔ میرا نام محسن علی ہے اور یہ واقعہ میں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ یہ میرا واقعہ میرے والد صاحب ہمارے آبا و اجداد کی ایک بہت پرانی اور قدیم حویلی تھی جو کہ انڈیا کے علاقے دہلی میں واقع تھی۔ بتاتے ہیں کہ مائگریشن کے بعد ہم یہاں آ گئے اور ہماری حویلی پر ہندو سکھوں نے قبضہ کر لیا۔ ہماری حویلی بہت خوبصورت اور حسین ترین حویلی تھی اور تمام ہی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اس حویلی میں آباد تھے۔ اس حویلی میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا بیری کا درخت تھا، اور وہ درخت اس طرح تھا کہ اس کے دو تنے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے تو اس میں بیچ میں خلا پیدا ہوتا تھا۔ وہ اکثر موڑا ڈال کر وہاں درخت کے نیچے جو ہے وہ بیری کے بیٹھا کرتے تھے اور حقہ نوش فرماتے تھے۔ بتاتے ہیں کہ میں نے آج تک کبھی ان کو حقہ نہیں بنا کر دیا، تو ایک دن جو ہے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ محسن مجھے حقہ تیار کر دو، آج تم حقہ نہیں لے کے آئے۔ تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے تو حقہ تیار کرنا ہی نہیں آتا، اور میں کب آپ کے لیے حقہ لے کر آتا ہوں۔ بتاتے ہیں کہ میرے والد بہت متعجب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک عرصے سے حقہ پی رہا ہوں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں ادھر درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہوں موڑا ڈال کر، تو تم ہی تو آتے ہو میرے لیے حقہ لے۔ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو قسم دلا کر یقین دلایا، قسم کھا کر یقین دلایا کہ میں تو کبھی بھی آپ کے لیے حقہ نہیں لے کے آیا۔ بتاتے ہیں کہ یہ سن کر میرے والد جو ہیں ان کے ہوش اڑ گئے اور ان کے جو ہے وہ تمام بدن پر خوف طاری ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب تم حقہ نہیں لے کے آتے تو پھر وہ کون ہے جو میرے لیے حقہ لے کر آتا رہا؟ اکثر بیان کرتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی صاحب کے روپ میں کوئی میرے والد صاحب کو آ کر پیسے بھی دے جاتا تھا، اور جب میرے والد صاحب اس بابت ان سے پوچھتے تھے تو بڑے بھائی صاحب انکار کرتے تھے۔ اور اکثر ایسے ہوتا تھا کہ کوئی پھل اور فروٹ دے جاتا تھا، کوئی میوہ جات وغیرہ دے جاتا تھا، اور جب میرے والد صاحب پوچھتے تھے اپنے دوستوں سے بھی تو وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ہم آپ کے پاس نہیں آئے۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو محسن علی بتاتے ہیں کہ والد صاحب کی وفات کے بعد جو ہے اکثر اس درخت کے ارد گرد سے بین کرنے اور رونے کی آوازیں ہم تمام گھر والوں نے سنی، اور درخت کے ارد گرد جو ہے وہ سفید لباس میں کچھ لوگوں کو درخت کے ارد گرد آتے اور جاتے جو ہے اس منظر کو بھی ہم تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس حویلی میں دیکھا۔ بتاتے ہیں کہ والد صاحب کی وفات کے کچھ عرصے وہ بتاتے ہیں کہ جو میری والدہ کے بھائی اور میرے ماموں ہیں، میرے والد کی وفات کے بعد وہ ہمارے گھر آئے، تو وہ دوسرے شہر سے ہمارے گھر آئے تھے، تو وہ خانپور میں رہا کرتے تھے، اور وہ خانپور سے دہلی آئے تھے ہماری حویلی پر ملنے کے لیے۔ تو ہمارے ماموں جو ہیں بہت ضدی طبیعت کے مالک تھے، اور میری والدہ نے اپنے شوہر کے ساتھ بیتے واقعات کا ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرا تو اس چیز پر یقین نہیں کہ جن بھی ہوتے ہیں، میں نے تو کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا۔ تو میری والدہ نے ان کو یکے بعد دیگرے کئی واقعات بتائے جو میرے والد صاحب کے ساتھ پیش آئے تھے،
اور کچھ ایسے واقعات بھی تھے جو ان کی وفات کے بعد ہم سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ ہم نے باقاعدہ اس درخت کے ارد گرد جو ہے وہ سفید لباس میں کافی قداور لوگوں کو اس درخت کے ارد گرد دیکھا تھا قرآن خوانی کرتے ہوئے۔ بتاتے ہیں کہ والد صاحب کی وفات کے بعد مسلسل 40 دن تک اس درخت کے نیچے سے قرآن خوانی کی آوازیں آتی رہی، اور کئی دفعہ ہم نے باقاعدہ لوگوں کو وہاں بیٹھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ماموں جو ہیں وہ ضدی طبیعت کے مالک تھے، اور کسی بھی طرح وہ میری والدہ کے منع کرنے پر باز نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں چارپائی ڈال کر اس درخت کے نیچے سوؤں گا۔ کہتے ہیں کہ ماموں جو ہے وہ والدہ سے عمر میں بھی بڑے تھے، اور پھر کچھ ضدی بھی تھے کہ جس چیز سے منع کرو وہ چیز وہ لازمی کرتے تھے۔ تو میری والدہ کی باتوں کا انہوں نے یقین نہیں کیا اور چارپائی ڈال کر درخت کے نیچے جو ہے وہ لیٹ گئے۔ تو بتاتے ہیں کہ رات کے ٹائم جو ہے وہ ان کی چارپائی جو ہے وہ ہوا میں بلند ہونا شروع ہو گئی، اور ماموں کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ اس نیم کے درخت سے جو ہے وہ اوپر کی طرف ان کی چارپائی جو ہے وہ اڑ رہی ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میرے ماموں نے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور ڈر اور خوف سے جو ہے وہ ان کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں بلند ہوئی۔ تو کسی نے ان کی چارپائی کو درخت سے بلند کر کر زمین پر زور سے پٹک دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ چارپائی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ماموں جو ہے نیچے گرنے کی وجہ سے شدید ترین ان کو جو ہے وہ اندرونی چوٹ لگی۔ بتاتے ہیں کہ یہ چیز دیکھ کر میرے ماموں جو ہیں وہ سر پٹ اندر کی طرف بھاگ گئے، اور جب صبح کے ٹائم صفائی کی گئی تو رات کو سونے سے پہلے ماموں نے یہ بتایا کہ میں نے وہاں پر نیچے لکھ کے رکھ دیا تھا کہ اگر جن ہیں تو اس بات کا جواب دے کہ جن بھی اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی جگہ پر جہاں ماموں کی چارپائی گری تھی تو وہاں پر ایک کاغذ پر لکھا تھا ماموں کے پوچھے گئے سوال پر کہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جو محسن علی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ امن مان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔